सिटी न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान। आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हनीफ जदून साहब, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से रहा है और आज भी है जमात इस्लामी से। बड़े सरगर्म कारकुन रहे, लेकिन इस वक्त ये अपने स्कूल चला रहे हैं, प्राइवेट स्कूल, जिसमें बच्चों की खिदमत भी कर रहे हैं, लोगों की भी खिदमत कर रहे हैं, फलाही काम भी काफ़ी करते हैं। तो आइए मैं पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जदून साहब, ये बताएं कि आप माशाल्लाह स्कूल चला रहे हैं, प्राइवेट स्कूल, कितने स्कूल आपके अभी तक यहाँ पे कराची के अंदर चल रहे हैं, और इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं इस वक्त स्कूल कराची के अंदर सुरजानी टाउन में और पुरानी सब्ज़ी मंडी में रन कर रहा हूँ, और मेरे पास इस वक्त कमोबेश 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं, और 3000 बच्चों का मुस्तकबिल 7 माह से तबाह हुआ है। 7 माह से कोविड-19 की वजह से पूरे मुल्क में स्कूल बंद थे, लेकिन मरहलावार स्कूल खोल दिए गए, और इंशाअल्लाह कल 21 से 6 to 8 भी स्कूल खोल दिए जाएंगे। लेकिन अफसोस इस बात पर होता है कि वज़ीर तालीम सिंध ने कदगन लगा दी, चंद एक स्कूलों का दौरा किया। ठीक है, इंसान गलती करता है, गलती इंसानों से ही हुआ करती है। कुछ स्कूलों में गलतियां हुई, उन्होंने कोविड का ख्याल नहीं रखा, उन्होंने बच्चों को मास्क नहीं पहनाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तमाम स्कूलों पर कदगन लगाकर बंद कर दिया जाए। मैं इल्तमास करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ, ज़रा गवर्नमेंट स्कूलों का सर्वे किया जाए। आज भी मैंने एक गवर्नमेंट स्कूल का सर्वे किया, घुटनों तक उसमें पानी भरा हुआ है। कहाँ 9th 10th की वहाँ क्लासें लगेंगी, और आपने क्लासें भी वो शुरू की हैं जिनका इस वक्त मार्केट के अंदर सिलेबस भी मौजूद नहीं है, किताबें मौजूद नहीं हैं। आगे ही शार्ट सिलेबस 30% किया गया है, तो वो 30% कैसे पढ़ाया जाएगा? मुझे लग रहा है कि जिस तरह पिछला साल तबाह किया गया, अगर थोड़ी सी हिकमत अमली से काम लिया जाता तो पिछले साल के इम्तहानात मुनक्कद करवाए जा सकते थे, लेकिन नाकबंदाना अंदेशी के सबब पिछला साल हमारा बिल्कुल आखिरी मरहले में तबाह कर दिया गया, और इस साल को मुझे लग रहा है कि तबाही के धाने पर पहुंचाया जा रहा है। जो इस वक्त हिकमत अमली अपनाई जा रही है, मार्केट में किताबें मौजूद नहीं हैं, सिलेबस ठीक है शार्ट कर दिया गया है, लेकिन किताबों के बगैर बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा? तो हम इस वक्त परेशान हैं। वज़ीर तालीम सिंध से अपील करते हैं कि जो पॉलिसी पूरे मुल्क की बनी है 21 तारीख से 6 to 8 क्लासों के खुलने की, कल से बराए मेहरबानी उसे खोला जाए। अगर आप नहीं खोलेंगे तो हम कोर्ट का रास्ता इख्तियार करेंगे और आपके ख़िलाफ़ कोर्ट के अंदर जाएंगे, और ये हुकूमत को साबित, और जो लेटर भी आपने जारी किया वो भी लेटर अथेंटिक लेटर नहीं है, जो उसके अंदर कोड होना चाहिए वो कोड मौजूद नहीं है। तो लिहाजा हमें उम्मीद है कि हुकूमत कोर्ट हमें रिलीफ देगी। तो अगर हम तो आप पहले अपील आपसे करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि आप अपने स्कूलों को जो आपके हाथ में उन्हें तो सुधारिए। उनके अंदर तो निज़ाम तालीम को जारी सारे, कहीं गधे बंधे हुए हैं, कहीं घोड़े बंधे हुए हैं, और कहीं घुटनों पानी मौजूद है। अगर ये सिलसिला रहा तो आपके अपने बच्चे तो कम अज़ कम, जो गवर्नमेंट, वैसे तो बच्चे वहाँ ना होने के बराबर मौजूद हैं, लेकिन वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? गरीब के बच्चे हैं। तो लिहाजा तालीम दुश्मनी को दूर कीजिए, वो पॉलिसी इख्तियार कीजिए जिससे बच्चे कम अज़ कम पढ़ने के काबिल हो जाएं। जो साल ज़ाया हो गया, फ़ॉरेन की कंट्रीज़ तो ये सोचने पर मजबूर हैं कि हमारे बच्चों का साल ज़ाया हो, हम उस साल को कैसे पूरा किया जाए। उनके लिए ये लम्हा फ़िक्री है, और आपके लिए लम्हा फ़िक्री ये है कि कैसे बंद कर दिया जाए। खुदारा जिस तरीके से आपने मार्केटें, सिनेमा हॉल्स और दूसरी तमाम चीज़ें खोल दी हैं, ठीक है, और इस पिछले महीने इज्तिमात भी भरपूर हुए हैं, हज़ारों और लाखों की हाज़िरी उन इज्तिमात में रही, और कहीं भी वो कोविड की पॉलिसियाँ मंजर आम पर नहीं आई। लेकिन उसके बावजूद अगर कोविड का नज़ला गिर रहा है तो वो स्कूलों पर गिर रहा है। सबसे पहले आपने 26 फरवरी को आपने आर्डर जारी किए, और 27 फरवरी को आपने स्कूल बंद कर दिए, और उसके बाद से ताहाल इस वक्त जब किताबें मौजूद नहीं, तो 9th 10th खोलने का फ़ायदा क्या है? उनके बच्चों को पढ़ाने का फ़ायदा क्या है जब आपके पास सिलेबस मौजूद नहीं, कोई चीज़ें मौजूद नहीं हैं? तो लिहाजा मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि एक दफ़ा फिर, और वज़ीर तालीम सिंध से और वज़ीर आला सिंध से, दोनों से दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा सोचिए, फ़िक्र कीजिए, बच्चों की तालीम को ज़ाया होने से बचाइए। इस मसले पर सोचिए कि जो बच्चों का ज़िया हो गया, उस ज़िया को हम कैसे दूर करें, उस ज़िया का कैसे सदेबाब करें। तो लिहाजा जो आपने फ़ैसला किया है उसको वापस लीजिए,
اور کل سے 6 to 8 کو کھولیے, اور جو تیسرا مرحلہ 28 تاریخ سے کھولنے کا ہے اس مرحلے کو پراپر کھولیے. ٹھیک ہے, مرض کووڈ-19 سے ہمارا اختلاف نہیں ہے, مرض ہے, ٹھیک ہے, اگر کہیں وہ مرض آ رہا ہے تو وہاں اس متعلقہ ایریے کو آپ روک دیجئے, اس متعلقہ ایریے کو آپ بند کر دیجئے, یا اس فرد کو تھوڑی عرصے کے لیے باہر کر دیجئے. لیکن کم و بیش 14,000 اس وقت اسکول سندھ کے اندر موجود ہیں, وہ تباہ کر رہے ہیں آپ, اور 2,75,000 یا 2,80,000 کے لگ بھگ ٹیچنگ اسٹاف ہیں جو اس وقت خودکشیوں پر بھی مجبور ہے. کئی ٹیچرز خودکشیاں کر چکے, کئی اسکول بک چکے. تو ذرا اس کو بھی تو دیکھیے, اس کے پیرالل آپ نے ان ٹیچرز کو, ان پڑھانے والے اساتذہ کو, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انی بہست معلما, مجھے معلم بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا گیا. آپ نے اس تقدس پیشے کو, جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا گیا کہ انجینئر بنا کر بھیجا گیا, ڈاکٹر بنا کر بھیجا گیا, پائلٹ بنا کر بھیجا گیا, معلم تربیت کرنے والا بنا کر بھیجا گیا. تو خدا را اس شعبے کو پروان چڑھائیے, اپنی فکر میں تبدیلی لائیے, تاکہ جو بچوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے ہم اس کے مستقبل سنوارنے میں. اور ویسے بھی اس بات کو دنیا پوری جانتی ہے کہ بنیادی تعلیم اور صحت کا حق جو ہے وہ حکومت کا ہوا کرتا ہے کہ وہ ریاست کے اندر ان چیزوں کو پورا کریں. ذرا وفاق بھی دیکھ لے اور صوبہ بھی دیکھ لے کہ انہوں نے اس پہ اپنا بجٹ کتنا رکھا, اس بجٹ سے کیا تعلیم جاری و ساری ہو سکتی ہے. بہرحال جو بھی رکھا, لیکن کوشش اب اس بات کی کیجئے کہ کسی طریقے سے تعلیم کا سلسلہ جاری ہو. اب اسے روکنے کی کوشش نہ کیجئے, کیونکہ 5 سے 6 ماہ کا باقی عرصہ ہے, آدھا ٹرم گزر چکا ہے, آدھا ٹرم ابھی باقی ہے, تاکہ ہم بچوں کو کسی طریقے سے پڑھا سکیں اور ان کا پچھلا خمیازہ جو ختم ہو چکا ہے, جو سال گزر گیا اور جو 6 مہینے گزر چکے, وہ جو مسئلہ ان کا پڑھائی رک چکی, تو اس پڑھائی کو کسی طریقے سے جاری و ساری کر سکیں. جزاک اللہ. حنیف صاحب, ایک چیز کی کرونا کی تو بڑی فکر ہے گورنمنٹ کو. اب جو گلیوں میں آج 15 دن ہو گئے, بلکہ زیادہ ہو چکا ہے میکسیمم, کہ پانی ابھی تک گلیوں کے اندر بھرا ہوا ہے, گراؤنڈوں میں بھرا ہوا ہے, اسکولوں کے قریب بھرا ہوا, نکلنے کی بچوں کی جگہ نہیں. تو وہ ان کو فکر نہیں کہ مزید اور بیماریاں چڑھیں, کیونکہ لگتا تو یہی ہے کہ بچوں کو ہمارے پیچھے کیا جا رہا ہے. ان کے اپنے تمام سیاستدانوں کے بچے ملک سے باہر پڑھتے ہیں, تو ان کو ہماری فکر کیوں ہوگی؟ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. اگر آج بھی ایک ویڈیو کلپ دیکھیں, خرم شیر زمان صاحب نے نیو کراچی کے اندر دورہ کیا, اس اسکول کے اندر جو گورنمنٹ کا اسکول ہے وہ گھٹنوں پانی بھرا ہوا ہے. کئی امراض اس سے پھوٹیں گی, بچے کئی بیماریوں کا شکار ہوں گے. اور جو آپ نے کووڈ کو ایک بہانہ بنایا ہوا ہے, اس کے پیچھے کیا فنڈنگ ہو رہی ہے اس کا علم ہمیں تو نہیں, لیکن اندازہ یہ ہے کہ ایسی کو پیچھے ہڈن پالیسی جاری ہے جس پالیسی کے تحت آپ کووڈ سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پا رہے. اسی طریقے سے پولیو جو آپ کو دیا گیا, ذرا 6 مہینے کے عرصے یا 7 مہینے کے عرصے میں دیکھیے وہ پولیو کہاں گیا, جو آپ ہمیں چھوڑتے نہیں تھے. ہر 8ویں 10ویں دن آپ کے اسٹاف جو ہمارے اسکولوں میں پہنچ جایا کرتا تھا اور تنگ کرتا تھا کہ پولیو کے ٹیکے جو والدین نہیں بھی چاہتے تھے ان کو بھی ہم لگواتے تھے مجبوراً. آپ کی مجبوری ڈی سی صاحب کے اتھینٹک لیٹر کی وجہ سے ہمیں وہ کام کرنے پڑتے تھے. تو اس سے اس وقت اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بارشیں ختم ہو چکی, لیکن اب بھی ان کے سرکاری اسکولوں میں اور کئی ایک روڈوں پر, آج بھی ایم اے جناح روڈ پر جائیے تو وہ پانی سے بھرا پڑا ہے. آج بھی اردو بازار میں جائیے, اس کے دکانوں کے اندر پانی بھرا ہے. پیپر مارکیٹ کے اندر جائیے, آج بھی پانی اس کے اندر بھرا ہوا ہے. تو اس سے جو امراض پھیلیں گی وہ کئی گنا زیادہ امراض ہیں. ان کے تدارک کے لیے تو آپ سوچ نہیں رہے. بڑی آپ کو فکر لگی ہوئی ہے بچوں کی, کووڈ کی وجہ سے بچوں کی, پر جبکہ 0.01% بچوں کے اندر یہ بیماری, جو عالمی میڈیا کہتا ہے کہ 0.001% بیماری کا امکان ہے, اور وہ بھی ان بچوں کے اندر ان کا امیون سسٹم اتنا اچھا ہے کہ 3 سے 4 روز میں یہ بیماری ختم ہو جایا کرتی ہے. آج 4,500 آپ کا سروے یہ کہتا ہے کہ 4,500 لوگ روڈ ایکسیڈنٹ سے فوت ہو جایا کر رہے ہیں ڈیلی کی بیس پر. اگر اسے سالانہ بیس پر لگائیے تو تقریباً 50,000 افراد آپ کے سالانہ, اس کے لیے آپ نے کیا تدارک کیا؟ ٹائیفائڈ اور دوسرے امراض کے لیے آپ نے کیا تدارک کیا؟ آپ کے پاس ویکسین تک موجود نہیں ہے. کتا اگر کاٹ لیتا ہے تو اس کے لیے آپ کو لاڑکانہ سے بچوں کو جو ہے یا لاڑکانہ سے افراد کو کراچی لانا پڑتا ہے. آپ کے وہاں ویکسین موجود نہیں ہوا کرتی. ان کی فکر تو آپ کو ہے نہیں. اس کووڈ کی اتنی فکر یہ ہمیں بڑی پریشان کر رہی ہے کہ آپ اتنے مخلص اور آپ اتنے بہتر لوگ ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے ہمارے بچے, جبکہ 0.001% اس کا ادراک ہے. تو لہٰذا برائے مہربانی جو دوسرے امراض اس وقت پھوٹ رہے ہیں اور پھوٹ چکے ہیں ان پر غور کیجیے.
کیجئے, ان پر فکر کیجئے اور ان بچوں کو ان سے بچائیے. کووڈ سے انشاءاللہ ہم باوضو لوگ ہیں, وضو کرنے والے لوگ ہیں, پانی کا جتنا استعمال زیادہ کریں گے آپ کی یہ بیماری آپ سے اتنی دور ہوتی چلی جائے گی. تو لہٰذا آپ ان امراض کی جو اس وقت پھوٹ رہی ہیں ان کا غور اور فکر کیجئے. ہماری آپ سے یہ التماس اور درخواست ہے. کیونکہ آج میں نے تقریباً پوری نیو کراچی کا دورہ کیا. اس وقت وہاں پہ سیکٹر 5D جو کہ کالا اسکول جس کو کہا جاتا ہے وہاں پہ بھی ہے, لال اسکول بھی ہے. اس کے بعد سیکٹر 5G جس کو سندھی ہوٹل کہا جاتا ہے, وہ میں آپ کو دکھاؤں گا بیکم میں کہ یہاں پہ کس طریقے سے پانی بھرا ہوا. وہاں پہ نماز جنازہ نہیں ہو سکتا ہے, وہاں سے بچے اسکول نہیں جا سکتے. اس وقت میں ابھی تک کی بات کر رہا ہوں, کل کی مجھے نہیں پتا کیا ہوگا وہاں پہ بالکل. اور آج سے نہیں, یہ کہ گراؤنڈ کے اندر وہاں پہ عید کی نماز ہوتی تھی وہ وہاں پہ نہیں ہو سکتی, نماز جنازہ کی وہاں پہ نماز ہوتی تھی وہ نہیں ہو سکتی. تو اس کے بارے میں تھوڑا کیا کہیں گورنمنٹ کو؟ اصل میں بنیادی طور پر ہمارے جتنے بھی وزراء ہیں اس وقت نااہل وزراء ہیں, اور حکومت کو صرف لینے سے غرض ہے, دینے سے غرض نہیں ہے. یہ اس وقت تک معاملات سدھر نہیں سکتے, اس وقت تک معاملات بہتر نہیں ہو سکتے جس وقت تک آپ کو مخلص گورنمنٹ نہ ملے. اور جب تک مخلص لوگ قیادت نہیں سنبھالیں گے اس وقت تک ان مسائل کا آپ شکار رہیں گے. آپ خود فرما رہے ہیں کہ اس وقت 5D کے ایریا نیو کراچی کے اندر جہاں نماز کی ادائیگی ہوا کرتی تھی وہ اس وقت ادائیگی ممکن نہیں ہو سکی. گھٹنوں گھٹنوں پانی بھرا ہے اور یہ پانی کئی امراض کو دعوت دے رہا ہے کہ اس سے کئی امراض پھیلیں گی. تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ خدارہ جو مسائل اس وقت اس شہر کے اندر, سڑکیں ساری ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں, گاڑیاں اس سے تباہ ہو جاتی ہیں, اور یہ شہر جو ریونیو سب سے زیادہ ریونیو پورے ملک کے اندر دینے والا شہر ہے, وہ ریونیو کو آپ تباہ کر رہے ہیں. جب آپ کے روڈز خراب ہوں گے تو یقیناً آپ کا ٹرانسپورٹ سسٹم تباہ ہوگا, اور تباہ ہو رہا ہے. تو لہٰذا جہاں جہاں پانی کھڑا ہے میری حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان گٹر کی نالیوں کو درست کیجئے, اس پانی کے سیوریج کے انتظام کو بہتر کیجئے, اور جو اجتماعات ہیں ان کے لیے بہتری پیدا کیجئے تاکہ یہ جو مسائل ہیں ان مسائل سے ہمارا چھٹکارا ہو سکے. اور اس وقت تو ٹوٹل گورنمنٹ, کیونکہ کونسلرشپس بھی ختم کر دی, میئرشپس بھی ختم ہو گئی ہیں, ٹوٹل گورنمنٹ اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس ہے, اور پچھلے 15 سالوں سے یہ حکومت پیپلز پارٹی کے پاس ہے. تو لہٰذا اس شہر کا نقشہ تو بدل دینا چاہیے تھا, اسے پیرس بنا دینا چاہیے تھا جو آپ کے دعووں میں بھی شامل تھا. وہ پیرس کہاں گیا, وہ دعوے کہاں گئے؟ تو لہٰذا میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان دعووں کو پورا کیجئے, اور اگر آپ اپنے یہ دعوے پورے نہیں کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں کر سکیں گے. اگر عوام کا تعاون حاصل کرنا ہے تو اپنے دعووں کو پورا کیجئے. خدا را. اب ہم بنیادی طور پر اسکولوں کی تمام تنظیموں کو اکٹھا کر رہے ہیں اور انہیں دعوت دے رہے ہیں کہ اگر حکومت نے 21 تاریخ سے اسکول نہ کھولے تو ہم دمادم کلندر کریں گے, کراچی کے تمام بڑے روڈوں کو بلاک کریں گے. اب صرف ہم اسکول والے لوگ نہیں ہوں گے, ہم والدین کو بھی ساتھ لیں گے, ہم بچوں کو بھی ساتھ لیں گے. ہم ایم اے جنار روڈ کو بلاک کریں گے, ہم شارع فیصل کو بلاک کریں گے, اور ہم جو بڑے بڑے روڈ ہیں سپر ہائی وے کو بلاک کریں گے. تو اس سے پہلے کہ ہم اس اقدام کی طرف جائیں ہم سعید غنی صاحب سے التماس کرتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلے کو واپس لیں تاکہ لوگ باہر نہ نکلیں, تاکہ آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اگر آپ سمجھداری کا ثبوت دیں گے تو ہمارے ان اقدام سے آپ بچ سکتے ہیں, ورنہ ہم آپ کے تمام روڈ جس طریقے سے آپ نے مرحلہ وار اسکول کھولنے کا کہا تو ہم مرحلہ وار بنس روڈ کو, ایم اے جناح روڈ کو, سپر ہائی وے کو, شارع فیصل کو, کرنگی روڈ کو بند کر دیں گے. تو اس کی ڈیٹیں ہم اپنی حکمت عملی سے اپنے وقت پر دیں گے تاکہ اس کا علم ہمیں ہو, آپ کو اس کا ادارک نہ ہو سکے. جزاک اللہ. جی, ابھی آپ نے گفتگو سنی کہ کہا کہ اگر میرے مطالبے جو جائز ہیں وہ نہیں مانے گئے تو پھر دمادم مست کلندر ہوگا. پھر نہیں کہنا کہ میں روڈ کیوں بلاک کر رہا ہوں, جو میرے جائز حقوق ہیں وہ میں لینے کا حقدار ہوں. کیمرہ مین سید آصف کے ساتھ اسلم خان, CNBC سٹی نیوز کراچی. CNBC سٹی نیوز پہنچائے گا ہر خبر آپ تک.